دیجیے 10 بار دیجیے. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے کہا فجر کی نماز پڑھ کر سو جائے تو کہتے ہیں کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. دیکھیے صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، میں نے ایسی کوئی روایت تو نہیں پڑھی، لیکن یہ پڑھیے کہ صبح میں اللہ میری قوم کی برکت دے، بلکہ صحیح روایت آپ نے دعا کی اللہ میری امت کے لیے فجر کے بعد برکت دے، صبح میں جو فجر کے بعد کا حصہ تھا برکت دے. تو لہٰذا اگر اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ برکت والے وقت میں تم کام کاج سو رہے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ صحیح ہو سکتا ہے چونکہ وہ وقت برکت کا ہے. اور آپ دیکھیے جتنے لوگوں کی تجارت فجر کے بعد ہو کر 10-11 بجے تک ختم ہوتی ہے، اولاد اور ان کی مال میں اتنی برکت ہے، انآرگنائز جیتے ہوں گے لیکن بہت برکت والے. باغبان لوگوں کو دیکھیے آپ، پیسہ کتنا دیا اللہ نے، تجارت شروع ہوتی ہے رات میں 4 بجے، صبح 6-7 بجے تو فنش، چلے گھر پر، رات میں شروع ہوتا ہے. قریش برادری کو دیکھیے آپ، رات صبح چلتا ہے پورا معاملہ، 10-11 تو وہ ادھر کا فری ہو گیا، ادھر جا کے سیل ہو رہی چیز. برکت دیکھیے ان کے پیسوں میں، مال میں، اولاد میں. صبح میں برکت ہے. غیر مسلموں کے لیے جو صبح کام کرتے برکت آپ کو دکھیں گی، نظر آئیں گی. اللہ کے رسول تو ہمارے لیے خاص دعا کی اس لیے کہ برکت کا وقت ہے. اور افسوس کی بات ہے وہ برکت کے وقت ہم لوگ سونا حرام نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ برکت کا وقت ہے، اس کے ثمرات اٹھائیے. رات میں خامخواہ جاگ کے صبح سونا تو غلط ہوگا. شرعی عذر کے تحت انسان جاگتا اور صبح سوتا فجر کے بعد تو جائز بھی ہے. رات بھر ہے، فیصلے سنا رہے ہیں، قاضی وقت ہے، یہ ہے، امت مسلمہ کے لیڈران ہیں، مشکل ہوتا ہے راتوں میں جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے فجر کے بعد سو رہے ہیں. بلا ضرورت راتوں میں جا کے فجر سو رہے تو بیسٹ پارٹ ہے راتوں میں سوئیے، اور فجر کے بعد سے پڑھائی لکھائی، کام کاج، صاف صفائی کا دن چونکہ وہ برکت کا وقت ہے. ٹھیک. بہرحال یہ روایت تو میں نے نہیں پڑھی کبھی، یہ روایت لیکن صحیح کہ اللہ میری قوم کی صبح میں فجر کے بعد کے وقت میں برکت دے. جی.